گاؤں میں ایک چرواہا رہتا تھا۔ اس کے پاس کچھ بکرے اور کچھ اونٹ اور اونٹنیاں تھیں۔ ان جانوروں کو بیچ کر ہی وہ اپنا گزارا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے جانوروں کو فروخت کرنے کے لیے دوسرے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں تھکاوٹ کی وجہ سے وہ ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس چرواہے کے پاس اونٹنی کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ کھڑا تھا، پر اچانک اس کی نظر ایک خوبصورت ہرے بھرے کھیت پر پڑی۔ اس سے رہا نہیں گیا اور وہ اس کھیت کی طرف دوڑا چلا گیا۔ اس کھیت میں بہت سی کھانے کی چیزیں تھیں۔ وہ اونٹنی کا بچہ اسے کھانے لگا۔ اچانک سے اس کھیت کا مالک آیا اور اس کو دیکھا اور بہت غصہ ہوا کہ وہ اس کی فصل کھا رہا ہے، اور غصے میں آ کر اس نے اس اونٹنی کے بچے کی ٹانگ کو کاٹ دیا۔ اونٹنی کا بچہ درد سے چیخنے لگا اور زور زور سے رونے لگا۔ اس کی آواز سن کر چرواہے کی آنکھ کھل گئی اور اس نے دیکھا کہ اونٹنی کا بچہ غائب ہے، تو اسے ڈھونڈنے لگا۔ رونے کی آواز سن کر کھیت تک پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ظالم زمیندار نے اس کی اونٹنی کی ایک ٹانگ کاٹ دی اور وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ چرواہا اونٹنی کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگا اور زمیندار کو بہت بد دعائیں دیں۔ اونٹنی کا بچہ درد برداشت نہ کر سکا اور وہیں دم توڑ دیا۔ ظالم زمیندار نے چرواہے کو اس کی مری ہوئی اونٹنی کو بھی لے جانے نہ دیا اور اس کے سامنے ہی اسے آگ لگا دی۔ چرواہے نے کہا، زمیندار، تم نے ایک بے زبان پر ظلم کیا ہے۔ خدا تم سے اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ تم کبھی چین سے نہ رہ پاؤ گے اور یہ تمہارا کھیت جس پر اس بے زبان اونٹنی کا خون گرا ہے، یہ بھی جل کر راکھ ہو جائے گا۔ یہ سن کر زمیندار ہنسنے لگا۔ اس سے اپنے کیے پر کوئی بھی شرمندگی یا ملامت نہ تھی۔ رات میں جب زمیندار بستر پر سو رہا تھا تو اس کو اس اونٹنی کی آواز آتی ہے۔ وہ رو رہی ہوتی ہے۔ وہ ڈر کر اٹھتا ہے اور کمرے کی کھڑکی بند کر دیتا ہے اور دوبارہ لیٹ جاتا ہے۔ اسے پھر وہی رونے کی آواز آتی ہے اور اچانک سے کھڑکی کھل جاتی ہے اور اس کھڑکی پر اس اونٹنی کا سایہ اسے نظر آتا ہے۔ وہ ڈر کر اپنے کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ اچانک گھر کے باہر اسے تیز روشنی دکھائی دیتی ہے۔ باہر جا کر دیکھتا ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ اس کے کھیت میں آگ لگ گئی ہے۔ وہ زور زور سے روتا ہے۔ اچانک سے کیا دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ ڈر کر گھر کی طرف مڑتا ہے تو سامنے وہی ٹانگ کٹی اونٹنی کھڑی ہوتی ہے۔ وہ دوسری طرف بھاگتا ہے تو وہاں بھی وہی اونٹنی اسے دکھائی دیتی ہے۔ وہ رو رو کر اس اونٹنی سے معافی مانگتا ہے۔ اونٹنی اسے بولتی ہے کہ کیا تم نے مجھ پر ترس کھایا تھا؟ کیا تم نے مجھ پر ظلم نہیں کیا؟ اب تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو تم نے میرے ساتھ کیا۔ وہ اونٹنی زمیندار کو کھینچ کر آگ کے پاس لے جاتی ہے اور زمیندار اس آگ میں جل جاتا ہے اور فوراً ہی اونٹنی کا بھوت وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ لائک، سبسکرائب اینڈ پریس بیل آئیکن۔